अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बहरिया टाउन कराची में हम लोग काम करते हैं और आज की हमारी वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए और बहरिया टाउन वालों की मुश्किल अब आसान हो गई है। ये हमारा वीडियो का टाइटल है और हम लोग आज बात करने वाले हैं मलीर एक्सप्रेस वे के बारे में। मलीर एक्सप्रेस वे आप सब लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 के आखिरी जो महीने हैं उसमें जाके कहीं तकमील इसकी हो जाएगी और फिर जनरल पब्लिक के लिए ओपन भी कर दी जाएगी। अभी एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि एक रफ अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 से 8 इंटरचेंज हैं जो इस मलीर एक्सप्रेस वे जो 4 लेन हाई स्पीड डुअल रोड बन रहा है और मलीर नदी के साथ साथ बिल्कुल इसकी तमीर की गई है और इसका कुछ बीच में पैचेस हैं क्योंकि ये डिफरेंट फेजेस में इसकी तमीर की गई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये प्रोजेक्ट था और बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 के आखिर तक इसकी तकमील के बाद जनरल पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि कराची शहर के डायनामिक्स को चेंज करने के लिए और ओवरऑल जो एक रियल स्टेट की हम लोग बंदे हैं, हम लोग रियल स्टेट पे कमेंट कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेस वे के बनने की वजह से रियल स्टेट में बहुत बड़ा एक इनकलाब बर्पा होने वाला है, जो कि प्लानिंग में तो खैर बहुत पहले था, लेकिन अभी प्रैक्टिकली जब तक लोग नहीं देखते, लोग उस चीज़ पे शायद यकीन नहीं करते या उनको समझ में नहीं आता कि हम फौरी किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। आज से पहले लियारी एक्सप्रेस बना था। लियारी एक्सप्रेस वे जब बना है और वो भी तकरीबन कोई 37-38 किलोमीटर उसकी लेंथ है और कितनी हाई स्पीड वहाँ पे ट्रैफिक है और किस तरह से आप कराची के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये लियारी एक्सप्रेस वे के ज़रिए पहुँच जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बताता चलूँ कि इस वक्त क्लिफ्टन या डीएचए जो कराची शहर में साहिल समंदर के पास जो इलाका है, वहाँ से बहरिया टाउन पहुँचने तक या M9 सुपर हाईवे जो है यहाँ मोटरवे तक पहुँचने में वैसे जो आप लोगों को टाइम लगता था तकरीबन कोई 60 से 65 किलोमीटर का फासला बनता है, लेकिन आप लोग अभी 20 मिनट की मुसाफत पे आप लोग मलीर एक्सप्रेस वे के ज़रिए बहरिया टाउन पहुँच जाएंगे। डीएचए सिटी यानी डीएचए का जो फेज़ 9 है वहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि मुख्तलिफ इंटरचेंज दिए गए जिस तरह क्यूमाबाद का है, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और मुख्तलिफ इंटरचेंज भी दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हम लोगों ने विज़िट किया, हमारी टीम PPL ने सर्वे किया अभी लास्ट वीकेंड पे और उसकी फ्रेश फुटेज है जिसमें हफ़ीर रहमान साहब, राशिद भाई और माजिद साहब, ये हमारी टीम से सर्वे के लिए ये लोग गए हुए थे और इन लोगों ने जो फ्रेश फुटेज हासिल की है वो फुटेज भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। और मैप के ऊपर आप लोग बड़े वाज़ह तौर पे देख सकते हैं कि जो KPT फ्लाईओवर है वहाँ से जो है शुरू हो रहा है ये रोड, ये एक्सप्रेसवे और ये इख्तिताम हो रहा है, यानी लिंक कर रहा है M9 मोटरवे के ऊपर कठोर के करीब, यानी बहरिया टाउन और M9 सुपर हाईवे जो है इसके ऊपर अगर हम देखें कि बहरिया टाउन और DHS सिटी जो फेज़ 9 है उसके इन बिटवीन कहीं एरिया बनता है जहाँ पे एग्जैक्टली ये जो है वो फॉल कर रहा है, लिंक कर रहा है। अब मैं ये चीज़ बताऊँ कि ये हाई स्पीड एक रोड है, 4 लेन का रोड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को मैं समझता हूँ कि कराची शहर में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बने, लेकिन कराची शहर की तारीख का सबसे तेज़ तरीन बनने वाला जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी, इवन DHA में जो लोग काम कर रहे हैं वो हों, DHA के स्टेक होल्डर्स हों या DHA की गवर्निंग बॉडीज़ हों या इसके साथ साथ बहरिया या ओवरऑल M9 सुपर हाईवे के ऊपर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इन सब लोगों की नज़रें थी, यानी आप ये कह सकते हैं अवामुन नास की नज़रें थी, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है। ये ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको हैसल फ्री एक ट्रैवलिंग देता है, आप लोग इस तरफ कनेक्ट कर सकते हैं विदिन 20 मिनट्स और अदरवाइज़ आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटों की मुसाफत करनी पड़ती थी अगर आप कराची शहर के किसी भी मसरूफ़ इलाके में हैं, ट्रैफिक जैम और 100 तरह के मसाइल आप लोगों को फेस करके M9 सुपर हाईवे की तरफ आना पड़ता था। लेकिन अभी आपको पता है कि बहरिया टाउन का फ्यूचर और DHA सिटी का फ्यूचर और ओवरऑल ये M9 सुपर हाईवे का फ्यूचर मैं ये समझता हूँ कि मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये वन ऑफ द की फैक्टर जो कि इस पूरे इलाके की अहमियत को डेवलप कर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रियल स्टेट का बंदा हूँ और रियल स्टेट को जब हम लोग देखते हैं इस तरह के जो एक्सप्रेसवेज बनते हैं या इम्पॉर्टेंट जो इस तरह के रोड्स बनते हैं, शाहराएँ बनती हैं, कनेक्टिविटी होती है, जब आप लोगों की मोबिलिटी आसान हो जाती है, मूवमेंट आपकी आसान हो जाती है, तो रियल स्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारी
ایسی لوکیشنز یا ایسے ایریاز، ایسی لینڈز جن کی اپروچ شاید آج سے پہلے اچھی نہیں تھی یا تھوڑی ٹف تھی، وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، صرف بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سٹی کی طرف آپ لوگ انویسٹ نہ کریں، صرف اس کی طرف نہ دیکھیں. اوور آل M9 سپر ہائی وے کے اوپر وین یو آر ٹریولنگ فرام کراچی سٹی ٹو حیدرآباد، سرکاری زمینیں چند ایک ہیں جو اوبویسلی سرکار کے پاس ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے یعنی پروجیکٹس والے جن لوگوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے ہیں وہ لوگ آکوپائی کر چکے ہیں، ایکوائر کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوریہ آباد تک بالکل خالی زمین نہیں مل رہی، بہت سارے پروجیکٹس ہیں، وہ میں آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا دوں گا. اس میں کمانڈر سٹی ہے، ASF ہے، اس میں القائم سٹی، مہدیہ سٹی، 7 وانڈر سٹی، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں. اور پھر اس میں سائمہ والے بھی آ گئے ہیں اور بھی بہت سارے پروجیکٹ یہاں پہ لوگ لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح جب آپ حیدرآباد سے نکلتے ہیں تو اسی روڈ کے اوپر کافی ٹریولنگ کرتے جاتے ہیں تو کئی کلومیٹر تک آپ کو ہاؤسنگ پروجیکٹ جو حیدرآباد کے سمجھتے ہیں کہ قریب قریب آتے ہیں، تو وہ لوگ بھی بہت ساری پروجیکٹس، بہت ساری کالونیز، بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ پلاننگ میں رکھے ہوئے ہیں اور آن سائٹ کام بھی ہو رہا ہے. اور BTK 2 کا ذکر بھی خیر میں کر دوں. بحریہ ٹاؤن کراچی 2 میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، جو سوچ رہے ہیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، لیکن اس طرح کے فیکٹر جب نظر آتے ہیں ایکسپریس وے والے تو ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد بہت ساری چیزیں جو کراچی شہر کے ڈائنامکس کو بدل رہی ہیں یہ تاریخ بدل کے رکھ دیں گے. اگر ہم لوگ میپ شیئر کر رہے ہیں، گوگل سے ہم لوگوں نے میپس لیے ہیں، مختلف ویب سائٹ سے ہم لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے، آپ کے لیے کمپائل کی ہے یہ ویڈیو. نقشے کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں، ایک طرف M9 سپر ہائی وے کے اوپر جہاں ملیر ایکسپریس وے کنیکٹ کر رہا ہے، ایک طرف آپ کو DH سٹی نظر آ رہا ہے اور ایک طرف آپ کو بحریہ ٹاؤن نظر آ رہا ہے. یعنی بہت زیادہ گیپ نہیں ہے. کل ملا کے اگر بحریہ ٹاؤن سے DH سٹی کا میں فاصلہ دیکھتا ہوں 18 کلومیٹرز ہے، لیکن ابھی جو انٹرچینج بنا ہوا ہے DH سٹی کا وہاں تک کا فاصلہ 15 کلومیٹر ہے. اور یہ اس کے ان بٹوین اگر مڈل میں بھی میں کہوں کہ یہ مڈل میں کہیں آ کے ہے تو تقریباً 7-8 کلومیٹر کا دونوں سائڈ پہ آپ لوگوں کو فرق پڑے گا. ایک طرف DH سٹی ہے اور ایک طرف آپ کا جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن ہے. تو جب کراچی شہر سے آج بحریہ ٹاؤن کی دوری، بحریہ ٹاؤن کا دور ہونا، فاصلہ زیادہ ہونا، یہ ایک فیکٹر تھا جس وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ اچھا جی بحریہ ٹاؤن میں ہم جا کے کیسے رہیں گے، ہمیں تو موومنٹ بڑی مشکل ہے اور کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، ایکسیڈنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے سپر ہائی وے کے اوپر، یا ٹریول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے اب یہ ہائی سپیڈ فاسٹ لین جو 4 لین ڈول ایکسپریس وے بن رہا ہے، یعنی ملیر ایکسپریس وے جس کا نام کیا گیا، گورنمنٹ آف سندھ کا پروجیکٹ، بڑا زبردست کامیاب پروجیکٹ. 39 کلومیٹرز اس کی جو لینتھ ہے، 39 کلومیٹرز کے اس ڈسٹینس کو ودن 20 منٹس یو کین ٹریول فرام کراچی سٹی ٹو بحریہ ٹاؤن اور DH سٹی اور ٹورڈز M9 سپر ہائی وے. تو میں آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن لوگوں نے انویسٹ کیا وہ آلریڈی اس پوری لوکیشن پہ، بحریہ ٹاؤن ہو، DH سٹی ہو، یا اور چھوٹی بڑی یہاں پہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں. اس کے پیرلل اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں پہ انویسٹ کرنے کا پلان کر رہے تھے. اچھا، میں آپ لوگوں کو صرف بحریہ ٹاؤن یا DH سٹی میں انویسٹمنٹ کے لیے نہیں کنونس کر رہا. میں یہاں پہ آپ کو 20 سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ فارم ہاؤس مل رہے ہیں، کمرشل پلاٹس مل رہے ہیں، ریزیڈینشیل پلاٹس مل رہے ہیں، بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو لیز کے ساتھ ہیں. پھر اوپن لینڈز آپ لوگوں کو بہت اچھی مل رہی ہیں، کیونکہ فیوچر میں آپ لوگوں کا ایئرپورٹ بھی اسی طرف آئے گا، کراچی شہر کا ایئرپورٹ بھی اسی طرف موو ہو جائے گا. انڈسٹری آلریڈی نوریہ آباد میں ہے اور اس کے بعد کراچی شہر کا بھی انڈسٹریل ایریا اس طرف زیادہ موو کرنے کا اوبویسلی پلاننگ ہو چکی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہماری نظر سے گزرتی ہیں. میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ جب بھی آپ لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے، فیوچرسٹک اپروچ سے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ ملیر ایکسپریس وے کی اہمیت سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں. اور بحریہ ٹاؤن آپ کا کل بھی فیوچر تھا، آج بھی فیوچر ہے. M9 سپر ہائی وے کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے یہ میں آپ کو احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں ابھی ہائی رائز شروع ہو گئی ہیں، بہت عرصے سے ہائی رائز شروع ہو گئی ہیں، لیکن کراچی شہر کا ڈیزائن، وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کا جو سیوریج کا نظام ہے، یا وہاں کی جتنی بھی یعنی انفرا کہہ لیں ان سمپل ورڈز، وہاں کا انفرا اتنی زیادہ ہیوی پاپولیشن کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا، بہت کم لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. اب یہ سمجھ لیں کہ اب تو پاپولیشن کا بلاسٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے، اوور لوڈ ہو گئی ہے. اب لوگوں کو M9 سپر ہائی وے کی طرف نکلنا پڑے گا اور لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں. ہب کی طرف بھی بہت سارے پروجیکٹس آ رہے ہیں، لوگ اس طرف بھی موو کر رہے ہیں.
پھر ادھر M9 سپر ہائی وے کی طرف بھی ایک طرف ساحل سمندر ہے، دوسری طرف کراچی شہر کی آپ کو مصروف ترین آبادی نظر آتی ہے. اور اگر آپ کراچی جیسے شہر میں پورٹ سٹی ہے، اس کی امپورٹنس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگ یہاں کاروبار کر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں کے رہائشی ہیں، آپ لوگ یہاں پہ پرسکون فضا میں رہنا بھی چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو الٹیمیٹلی M9 سپر ہائی وے کے اوپر موو کرنا پڑے گا. اور پھر M9 پہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بحریہ ٹاؤن جیسی کوئی بھی سوسائٹی نہیں ملے گی رہائش کے لیے. ونس اگین آئی انوائٹ یو کہ آپ لوگ بحریہ ٹاؤن تشریف لائیے، دیکھیے M9 سپر ہائی وے کے اوپر، اور پھر یہ جو ملیر ایکسپریس وے ہے اس کے بننے کا انتظار کیجیے. اور چند ماہ میں انشاءاللہ سال 2024 میں کہیں جا کے اس کی فنشنگ ہو جائے گی، کمپلیشن ہوگی اور جنرل پبلک کے لیے اوپن کر دیا جائے گا. پھر یہاں پہ کمرشل پلاٹس کے ریٹ بھی ڈیولپ ہوتے نظر آئیں گے، ریزیڈینشیل کے بھی نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں، جب آپ کی ٹریولنگ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی تو پھر جو انویسٹرز کا ٹرینڈ بھی اسی طرف سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ DHA میں یا کلفٹن میں یا اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آج بھی پانی کے ٹینکرز ڈالے جاتے ہیں، سیوریج کا نظام گندا ہے، کرائم ریٹ، سیفٹی، سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، بجلی، پانی، گیس، ہر وہ چیز جو آپ کی بیسکس میں آتی ہے وہ اس کی وہاں پہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا. بحریہ ٹاؤن میں آپ کی پرواہ کی جاتی ہے، آپ کو ویلیو کیا جاتا ہے. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.